السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جنہوں نے محاذ کھول رکھا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، وہ پیر سے اگلے 3 روز تک سپریم کورٹ میں دستیاب نہیں ہوں گے، اور اسی دوران کشیدگی جو ہے ججز کے مابین وہ بادی نظر میں بڑھ چکی ہے۔ پہلے خطوط میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحفظات کا اظہار ہوتا رہا ہے، مگر اب ایک ہیڈ آن کولیشن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک طرف کنٹیمپٹ آف کورٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بینچ کے اختیارات پر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ، اس میں جسٹس عقیل عباسی بھی شامل ہے، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو اسسٹنٹ رجسٹرار جوڈیشل ہے نظر عباس، انہوں نے ایک اپیل فائل کی ہے 20 جنوری کے فیصلے کے خلاف، جس میں ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوا تھا، اور اس پر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے تحت جو 3 ججز کی کمیٹی ہے، اس کا ظاہرہ اجلاس ہوا ہوگا۔ اگر جسٹس منصور علی شاہ نہیں بھی ہیں تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان جو ممبران ہیں اس کمیٹی کے، انہوں نے اجلاس کیا ہوگا، اور 6 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی طیب بلوچ، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ طیب جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ضرورت پیش آئی فوراً سے 6 رکنی بینچ تشکیل دینے کی؟ دیکھیں، جہاں پہ کہیں کوئی رانگ ڈوئنگز ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی معاملہ غلط سمت چل پڑتا ہے، تو اس کو کریکٹ کسی نے تو کرنا ہوتا ہے نا، ریسیٹ تو کرنا ہوتا ہے۔ اور بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے یہ تو ایک آئین اور قانون کا ہی ادارہ ہے اور اس کا پالن کرنے والا ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب بڑے رسپیکٹیبل ہیں، لیکن وہ اگر ایک ڈیفرنٹ اینگل پہ چلے گئے، ڈیفرنٹ سائیڈ پہ چلے گئے، ڈیفرنٹ ڈائریکشن پہ چلے گئے، تو ان کی ڈائریکشن کو درست کرنے کی کوشش تو کرنی ہے نا، یا وہ جو اپنا جوڈیشل اختیارات جو ہے وہ ایک کسی اور جگہ پہ جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ ایسی جگہ پہ کہ جس سے ود ان سپریم کورٹ جو ججز کے درمیان پولرائزیشن بھی بڑھے، ڈیوائیڈ بھی بڑھے، اور پبلک جو باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ تاثر لے کہ یہ ججز جو ہیں وہ آپس میں شاید کہ جیسے لڑ پڑے ہوں، جیسے ان کا کوئی جو ہے وہ آئین اور قانون کا مسئلہ نہ ہو، بلکہ کوئی ذاتی مسئلہ جیسے بن چکا ہو، یا کوئی جو ہے کوئی پلاٹ کا جھگڑا بن چکا ہو، تو اس ٹائپ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ تو اب چیف جسٹس جو ہے ان کے اوپر تو زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے، وہ ادارے کے ہیڈ ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ود ان انسٹیٹیوشن یہ میٹر چل رہے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو کریکٹ تو کرنا تھا نا، تبھی انہوں نے یا تدارک کرنا تھا، تبھی انہوں نے جو ہے وہ رات گئے جو ہے وہ ایک نیا مطلب بینچ بنایا، کانسٹیٹیوٹ کیا بینچ بیسیکلی جسٹس جمال خان کی سربراہی میں، اور یہ 6 رکنی بینچ۔ اور جسٹس جمال خان کا جب ہم کردار دیکھتے ہیں تو بڑے صلح جو ہے اور بڑے تحمل اور بردبار والی ان کی شخصیت ہے، اور وہ ججز کو ملانا جانتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سماعت سے قبل کچھ بیک چینل رابطے ہیں کہ بات چیت سے، گو کہ اس وقت ٹاکنگ ٹرمز بھی آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں، لیکن بیک چینل کچھ رابطے ہو رہے ہیں تاکہ بات چیت سے ججز کے درمیان معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں، اور اگر تو نہیں ہوتے تو پھر یہ کیس جو ہے وہ تو سماعت۔ بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جانب سے تو بہتیرہ کوشش کی گئی کہ یار جب کوئی شخص جو ہے وہ ایک غلط سمت پہ چلے تو صاف ظاہر ہے اس کے جو بہی خواہ ہوتے ہیں یا اس کے جو خیر خواہ ہوتے ہیں، خصوصاً جو خیر خواہ ہیں، جو ویل وشر ہوتے ہیں، وہ ان کو روکتے ہیں۔ اور ویسے جسٹس جمال خان مندوخیل نے تو پہلے بھی جسٹس منصور علی شاہ کو ان کے ایک لیٹر کا وہ رسپانڈ کرتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ جو ہے وہ 26ویں ترمیم چونکہ ایک سب جوڈیس میٹر ہے، آپ کو اس پہ رائے زنی نہیں کرنی چاہیے پبلکلی، اور آپ نے خود ہی نام تجویز کر دیا جس کمیشن کے آپ اعتراض اٹھا۔ ہاں، تو یوں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں جس کے یہ ممبر ہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو پبلکلی کھیلنے کی کوشش کی، اور جس سے بگاڑ کسی صورت پیدا حال ہوئی یا اس کا احتمال ہوا۔ میرے خیال سے یہ 6 رکنی بینچ تشکیل دینے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ ہم نے دیکھا گزشتہ روز جو سماعت تھی جس پہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اس میں جسٹس منصور علی شاہ کا فوکس 2 باتوں پہ تھا۔ کیا ریگولر کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور کیا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کوئی جوڈیشل آرڈر ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو غالباً چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی اس بات کا
احساس ہو گیا کہ جوڈیشل آرڈر موجود ہے تو اس کو جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے 6 رکنی بینچ جو ہے تو تشکیل دیا گیا. یہ بھی ایک ریزن ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جوڈیشل آرڈر تھا تو جوڈیشل آرڈر کتنے کا تھا، 2 کا تھا یا 3 کا تھا، تو یہ پہلے تو یہ بات ثابت نہیں ہو رہی. اور دوسرا جوڈیشل آرڈر تھا تو اس سائڈ پہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی انتظامی طور پہ انتظامیہ کا عمل دخل بڑھ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں ہم تو انتظامیہ کو سمجھتے ہیں گورنمنٹ ایگزیکٹو، سپریم کورٹ میں کون سا ایگزیکٹو آ گیا ہے؟ وہ بھائی اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی ہے تو اس میں جو ہے وہ شہباز شریف یا وزیر قانون نہیں بیٹھے ہوئے، اس میں تو خود چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس امین الدین خان بیٹھے ہیں. اگر وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہے تو وہ جسٹس امین الدین خان ہے، وہ چیف جسٹس ہے. جوڈیشل آرڈر دیکھیں ماضی میں بھی جب قاضی فیصل نے ایک فیصلہ وہ رجسٹرار تھا، سنیں وہ غلط تمثیل ہے، غلط مثال ہے. یہ جو ہے مثال جو ہے وہ حامد خان جیسے وکلا جو 26ویں ترمیم کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش میں تھے اور آپ گھر میں یا چیمبر میں بیٹھ کے اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، وہ تو یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ مثال ہی غلط ہے. وہ رجسٹرار آفس کا تھا، یہ کمیٹی ہے. اب کمیٹی وہ کوئی عام سی کمیٹی نہیں ہے کہ چیف جسٹس نے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے آرڈر سے کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہو، وہ بھی کمیٹی نہیں ہے. اس کمیٹی کو پیچھے اختیار کس کا ہے؟ پارلیمان کا اختیار ہے. پارلیمان کے ایکٹ، پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کے تحت، آئین کے تحت یہ کمیٹی تشکیل. اور وہ قانون جس پر فل کورٹ کا فیصلہ. اچھا پھر اس کمیٹی کو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اس کی توثیق کی، ٹھیک ہے نا. تو بھائی اب منصور علی شاہ صاحب فل بینچ کا راگ الاپ رہے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ تو فل بینچ کے فیصلے کی وجہ سے بنی ہے. فل بینچ نے کہا، پیچھے سے پارلیمان ہے، آئین کی سٹرنگتھ ہے اس کمیٹی کو. یہ کوئی رولز کے تحت یا کوئی چیف جسٹس نے اپنے طور پہ کوئی ایسی کمیٹی نہیں بنائی، یہ پارلیمان کے قانون کے تحت ہے. یہ سپریم کورٹ کے 10 جوڈیشل آرڈر ہوں، یہ کمیٹی اس پہ بھی فوقیت رکھتی ہے. بھائی اس کے پاس آئین ہے، وہ آئین کے تحت بنی ہوئی ہے، اور پھر اس کی خود سپریم کورٹ کا فل کورٹ اس کو پاور دے رہا ہے، تو وہ بہت پاورفل ہے. یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے ایشو بنا رہے ہیں، اور وہ اصل میں منصور علی شاہ صاحب کے 3 بڑے دکھ. اب وہ دکھوں کا مطلب آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کی انٹینشن یہ تھی بینچ میں، ان کا تو رونا دھونا بھی تھا بینچ میں. کوئی یار میں تو اب اپنے جج بھی نہیں لگا سکتا، میں کسی جج کا جو ہے وہ نامزد کر دیتا ہوں تو اس کو ایک ہی ووٹ ملتا ہے، اور وہ بھی منصور علی شاہ کا. اچھا ایک ووٹ ملتا ہے تو وہ جسٹس منیب بھی اس کو ووٹ نہیں دیتے، جس کے لیے انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ سے بھی لڑائی مول لے لی تھی. مجھے تو بڑا تھا بھائی چلو باقی. اچھا اب منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک ووٹ ملتا ہے تو پی ٹی آئی جس کی آپ جنگ یہاں پہ بیٹھ کے لڑ رہے ہو، جس کے لیے آپ نے ماورائے آئین فیصلے دیے ہیں، جس کے لیے آپ نے مخصوص نشستیں ان کی جولی میں ڈال دی، اپنے آئین کو، اپنے حلف کو، اپنے قانون کو سائڈ میں رکھ کے، وہ بھی آپ کو 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. تو اس کا مطلب منصور علی شاہ صاحب کو تو اب آئینہ دیکھ لینا چاہیے کہ اب آپ تن تنہا ہو گئے ہیں. جس کے لیے آپ 26ویں ترمیم کے خلاف آپ مزاحمت کر رہے تھے، وہ خود پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ 26ویں ترمیم کو اون کر چکی ہے اور اس کو رول بیک کرنے کے مطالبے سے بھی پیچھے ہو گئی ہے. جسٹس منیب کی آپ نے بات کی، اسی ایشو پر آتے ہیں. نظر عباس جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ہے، جن کو OSD بنایا گیا، انہوں نے اپیل دائر کی اور اس میں انہوں نے لیگل گراؤنڈز پہ ان کا کیس بہت مضبوط ہے. انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کے تحت جو اس میں ریمیڈی اویلیبل ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 2012 میں ریمیڈی دی گئی تھی کہ شو کاز نوٹس کو بھی الیجڈ کنٹیمنر جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے اور انٹرم آرڈر کو بھی چیلنج کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ معاملہ کورم نان جوڈس ہے. یہ انہوں نے گراؤنڈز لیے اور اب 6 رکنی بینچ کے سامنے یہ کیس لگے گا اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اتنے مضبوط لیگل گراؤنڈز کے ساتھ پہلی ہی سماعت پر جسٹس منصور علی شاہ کا جاری کیا گیا شو کاز نوٹس ختم نہیں کر دیا جائے گا، جبکہ ایک اسٹے کی بھی اپلیکیشن ہے اور فیصلہ سنانے سے نہیں روک دیا جائے گا 6 رکنی بینچ کی جانب سے؟ دیکھیں اب یہ تو منصور علی شاہ صاحب پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ فیصلہ دیتے ہیں یا ٹھہرتے ہیں. اب اطلاعات کے مطابق ابھی تک فیصلہ نہیں لکھا گیا. فیصلہ تو نہیں لکھا گیا نا، شاید وہ لکھ بھی لیں، ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ تو ہفتے اتوار والے دن بھی فیصلہ جاری کرا دیتے ہیں نا. جب چھٹیوں والے دن بھی جب سپریم کورٹ نہیں ہوتی وہ چیمبر میں بیٹھ کے تو 8 ججز کا فیصلہ لکھ کے بھی بھیج دیا کرتے تھے، وضاحتیں لکھ کے دیا کرتے تھے. تو منصور علی شاہ صاحب سے کسی بھی چیز کی آپ توقع کر سکتے ہیں. اور لیکن بات یہ ہے کہ اگر پیر دن 1 بجے سے پہلے فیصلہ نہ آیا تو پھر جو ہے وہ جو بینچ ہے اس کی پروسیڈنگ زیادہ اہم ہو جائیں گی، اور آلریڈی اس کی اہم ہے. بیسیکلی یہ بینچ کی تشکیل ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے
جو کوششیں کی گئی ہیں ان کو تدارک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کو ریکریکٹ کرنا ہے, ریسیٹ کرنا ہے, جو بھی چیزیں ہیں. تو یوں یہ بینچ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا, اور اب اس بینچ میں بھی دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ کس سمت میں معاملات چلتے ہیں. لیکن وہ جو اگر جوڈیشل آرڈر کا کور منصور علی شاہ صاحب لے رہے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب, وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا, ان کے 3 بڑے دکھ ہیں. پہلے وہ مجھے دکھ سنانے دیں کہ سب سے بڑا دکھ ہے کہ میں چیف جسٹس کیوں نہیں بن سکا. یہ ایک نیچرل دکھ ہوتا ہے کسی بھی, اگر جو آپ اتنے بڑے عہدے پہ اور ایٹ دی 11th آور وہ عہدہ آپ سے چھن جائے تو ساری زندگی یہ دکھ آپ کے مائنڈ سے نہیں نکلتا. ایک دوسرا دکھ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس نہیں بنا تو کم سے کم میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بن جاتا, وہ بھی نہیں بن سکے. اور تیسرا دکھ یہ ہے کہ چلو اگر میں کچھ بھی نہیں تو کم سے کم اتنا تو سینیارٹی کی وجہ سے اور ویسے بھی میرا ہے کہ میں اپنے جج تو لگا لوں, وہ بھی نہیں لگا پا رہے. تو یہ سارے تینوں دکھ جو ہیں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کا کردار ہے ان دکھوں کا, کہ انہوں نے جو ہے یہ جو اپنا ایک مائنڈ تھا یا اپنی ایک فرسٹریشن ٹائپ آپ کہہ سکتے ہو, اس کو پھر یہ لیگل کور اور جوڈیشل کور دے کے ایک معاملے کو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی, لیکن جو کہ ناکام ہو گیا بیسیکلی. کیونکہ دیکھیں, آپ آئینی اور قانونی طور پر کھیلیں نا تو آپ کھیل سکتے ہیں, جب آپ آئین اور قانون سے ہٹ کر آپ پلے کرتے ہیں نا تو ان چیزوں کی وقت اور حیثیت نہیں رہتی. تو اسی وجہ سے یہ جو 6 رکنی بینچ ہے یہ ان کی جانب سے جو کچھ بھی کیا گیا ہے, اب یہ جو قرم نان جوڈس والا میٹر ہے, بینچ کیا واقعی وہ ایگزسٹ کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا, کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس ٹائم کاز لسٹیں بھی نہیں تھیں اور وہ سماعتیں بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو دیکھا جائے گا وہ جسٹس جمال خان والے بینچ میں, اور جسٹس جمال خان جو ہے وہ بیچ کا راستہ لینے والے ہیں. تو وہ بڑے دھیمے اور مزاج کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ہوپ فلی کریکٹ کر سکتے ہیں. اور ویسے جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی بیک ڈور چینل بھی ایکٹیو ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ جس سمت میں یا جس ترتیب سے چل رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں آپ کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے ہم سے. تو ناظرین, ایک طرف ریگولر کمیٹی اور وہ ججز ہیں جو کہ آئین اور قانون کی بالادستی کو ہمیشہ ترجیح پہ رکھتے ہیں, اور دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ ہے جن کو جو 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر بڑے سینسٹیو ہوئے ہیں. اور پیر کا دن جو ہے منڈے بہت ہی کروشل دن ہے.